عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیکر ہمت و استقلال کو جب روتے ہوئے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ پیکر استقلال و ہمت بہرحال اپنے آپ میں ایک پیکر انسانی ہی تو تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بیش از بیش قوتوں سے ہمکنار کیا تھا. لیکن جب اپنے لخت جگر کو کوئی کھوئے گا تو کوئی پتھر دل ہی ہوگا جس کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، عزت مآب سامعات، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب اللہ تعالی انسانوں میں سے ہی فرمایا کرتے رہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسانوں کے لیے کوئی قابل تقلید نمونہ پیش کرنا ہے تو انتخاب تو انسانوں میں سے ہی ہوگا. ایک ایسا انسان جو دیگر انسانوں کی طرح مختلف بشری حاجات سے دوچار ہے، جو بازاروں میں اپنی ضرورت کے لیے چلتا پھرتا ہے، جو اپنا گھر بساتا ہے، بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے خیر البشر، اور آپ کا انتخاب بھی ہمارے اور آپ جیسے انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنے وحی کا نزول فرماتا تھا. انسان ہونے کی حیثیت سے خوشی اور مسرت کے مواقع بھی آتے ہیں اور رنج و غم کی کیفیت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کیفیت سے دوچار ہوتے رہے، اور خاص کر کے اس وقت جب اپنی آخری اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد نرینہ ابراہیم عنایت کی. وہ تو مسرت کا موقع تھا، لیکن ہمیں آج تذکرہ کرنا ہے اس غم و اند کے موقع کا جبکہ 16 مہینے کی عمر کو پہنچنے کے بعد میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو کھویا تھا. لیکن پہلے تذکرہ کرتے چلے اس خوشی کے موقع کا جو پیدائش ابراہیم کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کوئی اندازہ لگائے. 2 بیٹے نبوت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور ایک ایسے وقت میں جبکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب اپنی آب و تاب کے ساتھ میں سرزمین عرب پر چمکنے لگا تھا. دور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا عنایت کیا، اور اس بیٹے کی عنایت ہونے کے بعد میں کل تک جو شخص اپنے اصحاب کے بیٹوں کی تہنیک کرتا رہا، آج بفضل تعالیٰ اسے یہ موقع نصیب ہوا تھا کہ خود اپنے بیٹے کی تہنیک کر رہا تھا. اس نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے یہ کہا، اے لوگوں دیکھو، اللہ نے تمہارے نبی کو بیٹا عنایت کیا ہے، اور میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا ہے. خود اپنی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے کان میں اذان دی، اس کی تہنیک فرمائی اور اپنے بچے کا عقیقہ کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلانے کی غرض سے مدینہ کے بالائی حصے میں واقع ابو سیف جو پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے ان کے گھر پر رکھا گیا تھا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے بیٹے سے پیدل چل کر
مدینہ کے اس بالائی علاقے میں واقع ابو سیف کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیشے کے اعتبار سے چونکہ لوہار تھے لہٰذا ابو سیف کا مکان دھوئیں سے بھرا ہوا ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوئیں سے بھرے ہوئے گھر میں بیٹھتے، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیتے، اسے پیار کرتے، مسجد میں لاتے۔ 20 سال کے طویل وقفے کے بعد میں پیدا ہونے والی یہ اولاد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر یہ امید تھی کہ آپ کا سلسلہ نسب ابراہیم سے آگے کو چلے گا، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابراہیم کی عمر جب 16 مہینے کی ہوئی تب ابو سیف کے گھر سے کوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ خبر دی کہ ابراہیم شدید بیمار ہیں اور بیماری بھی ایسی کہ شاید جاں بر نہ ہو سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سیف کے مکان کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں واقعتاً ابراہیم کو ایک ایسی حالت میں پاتے ہیں جو جانکنی کی حالت ہوتی ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، اسے سونگھتے ہیں، اور اصحاب نے اپنی آپ دیدہ نگاہوں سے یہ منظر بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آپ کے لخت جگر کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ ابراہیم بمشکل تمام سانس لے پا رہے تھے اور سانس لینے کا عمل بھی بہت دھیمے دھیمے ہو رہا تھا۔ باپ کے ہاتھوں میں بیٹے کی روح قبض ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیکر ہمت و استقلال کو جب روتے ہوئے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ پیکر استقلال و ہمت بہرحال اپنے آپ میں ایک پیکر انسانی ہی تو تھا، یہ الگ بات ہے کہ اس پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بیش از بیش قوتوں سے ہمکنار کیا تھا، لیکن جب اپنے لخت جگر کو کوئی کھوئے گا تو کوئی پتھر دل ہی ہوگا جس کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رونے لگے اور ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اشکبار آنکھوں سے ابن عوف کی طرف دیکھا اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حاضرین کرام، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جانا اپنے آپ میں فطری طور پر ایک انسانی عمل تھا، ایک ایسا عمل جو ہر ایک محبت کرنے والے باپ کو اپنے بیٹے کی رخصتی پر پیش آتا ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اشکبار آنکھوں سے فرماتے ہیں کہ دل غمگین ہے، مگر اس کے باوجود ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو ناگوار ہو، ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، تمہاری رحلت کا صدمہ، تمہاری جدائی کا غم ہمیں غمگین کیے ہوئے ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو غسل دیا، اسے کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر اپنے ہی دست مبارک سے اپنے اس بیٹے کی تدفین فرمائی۔ اتفاق ایسا ناظرین کہ اسی دن سورج گہنا گیا اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ چونکہ ابراہیم کا انتقال ہوا ہے لہٰذا سورج پر بھی غم کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ بھی گہنا گیا۔ حالت غم سے دوچار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو گھسٹتے ہوئے نکلتے ہیں جب اس طرح کا کوئی کلمہ آپ کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے اس حالت غم میں بھی نہیں چوکتے۔ 2 طویل رکعتیں ادا کی جاتی ہے اور جس میں قرآن کریم کی بڑی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہتے ہیں۔ سجود و رکوع بھی خاصے طویل ہوتے ہیں۔ نماز قصور کی ادائیگی کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند
اللہ تعالیٰ کی دیگر نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان میں کسی کے مرنے سے یا کسی کے پیدا ہونے سے گہن نہیں لگتا۔ لوگوں جب ایسا کبھی ہوتا ہوا دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، اس کے حضور دعائیں مانگو، تکبیر و تحلیل کرو، نماز کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے استعانت حاصل کرو۔ حالت غم میں صبر کیسے کریں، جذبات پر قابو کیسے رکھیں، لفظ شکایت کی بجائے کلمات صبر کیسے ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والے تمام تر کلمات سے کس طرح سے اپنے آپ کو روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، زباں پر بھی الحمدللہ اور قلب میں بھی الحمدللہ۔ اے باری تعالیٰ، جس حالت میں تو ہمیں رکھے، ہم تیرے صابر ہیں، ہم تیرے شاکر بندے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علیہ صلوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔